بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب عزیز السلام علیکم. ہم نے کل آپ کو پہلے لیکچرز میں آپ کو بتایا تھا، اس میں معرفہ کی قسموں کے بارے میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. اب ہم اس میں نکرہ جو ہے اس کی قسموں کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے. تو اس میں نکرہ کی قسموں میں سے یہ ہے کہ اس میں ذات، اس میں استفہام، اس میں صفت، اس میں کنایہ، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں حالیہ، اس میں حاصل مصدر عین، اس میں معاوضہ. یہ اس میں نکرہ کی قسموں میں سے ہے. اب ہم اس میں ذات کے اوپر ڈسکس کریں گے. اس میں ذات کیا ہوتا ہے؟ اس میں ذات وہ نام ہے جس سے اس نام یا چیز کی تمیز دوسرے قسم کی چیز یا نام سے ہو. ہاں، اس نام یا چیز کی تمیز دوسرے نام یا چیز سے ہو، جو دوسرا. ہاں، جیسے آپ کو مثال بتائیں گے. جیسے ہے بندر. جب ہم لفظ بندر کہتے ہیں، یہ ایک نام ہے، تو یہ کوئی جانور کا نام ہے بندر. تو یہاں سے دوسرے جانوروں سے اس کو کیا کیا ہم نے؟ اس کی ذات سے اس کو الگ کیا. جیسے ہم کہیں گے گھڑا، تو بہت سارے جانوروں میں سے ہم نے ایک کا نام دیا گھڑا. تو یہ جو گھڑا ہے، یہ دوسرے جو نام ہے ان کی جو ذات ہے ان سے ہم نے اس کو کیا کرے، دوسرے جانوروں کی ذات سے ہم نے گھڑے کو الگ کر کے ایک نام دیا گھڑا کے. تو اس ٹائپ کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں ذات کہتے ہیں. اور یہ نکرہ ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم کہیں گے اس میں استفہام. اس میں استفہام وہ ہے، وہ اسم جو سوال کی جگہ لایا جائے یا سوال کے لیے بولا جائے. سوال کے لیے استعمال کیا جائے، وہ اسم جو سوال کے لیے استعمال کیا جائے. جیسے ہم کہیں گے کون، کیا، کسے، کیوں. یہ سب ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ الفاظ، یہ اسم یہ ہم استعمال کرتے ہیں استفہام کے لیے. جب ہم کوئی کوشچن کرتے ہیں، جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے اس میں استفہام، اور یہ اس میں نکرہ کی قسموں میں سے ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد ہے اس میں صفت. صفت کے بارے میں تو ہم نے آپ سے گفتگو کی. صفت وہی جو ہم نے آپ سے پہلے گفتگو کی، وہ اسم جو کسی کی اچھائی اور برائی بیان کرے. جیسے سرخ، یہ ایک کیا کہتے ہیں صفت ہے، لیکن اس میں نکرہ ہے. جیسے ہم کہیں گے سفید، ہاں، برا. جیسے کہیں گے سیدھا. اس طرح کو بہت سارے صفت ہے جو ہم کسی چیز کی اچھائی یا برائی، کسی شخص کی اچھائی برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس میں نکرہ کے قسموں میں سے آتا ہے. اب چوتھا ہے اس میں کنایہ. کنایہ کہتے ہیں ہم اشارے کو. کنایہ کا معنی کیا ہے؟ کنایہ کا معنی ہے اشارہ. ابھی اشارہ کیا ہے؟ کسی ایسے اسم میں کسی نام کی تعداد یا مطلق کی طرف، کسی نام کی تعداد یا مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ فلاں میں ہم اشارہ کرتے ہیں فلاں شخص کہہ کے، یا اتنا، ایسے تیسے، ویسے. تو اس طرح بہت سارے اسم ہے جو ہم اشارہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں کنایہ کہتے ہیں. اور یہ اس میں نکرہ کے قسموں میں سے آتا ہے. پانچواں ہے اس میں فاعل. فاعل ہوتا ہے، فاعل کہتے ہیں اصل میں کام کرنے والے کو. اب ہم فاعل اور اس میں فاعل میں کیا فرق؟ یہاں پر اس میں فاعل، یہ فاعل ہی نہیں ہے، اس میں فاعل ہی ہے، اس میں مفعول ہے. فاعل اور اس میں مفعول، فاعل اور اس میں فاعل میں کیا فرق ہے؟ مفعول اور اس میں مفعول میں کیا فرق ہے، وہ ہم آپ کو دوسرے لیکچرز میں آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن فی الحال یہاں پر اس میں فاعل کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اس میں فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا. فاعل بھی کام کرنے والا ہوتا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اس میں فاعل وہ ہے جو کسی مصدر سے بنے. مصدر ہم نے کیا کہا تھا؟ مصدر ہم نے کہا تھا جیسے مصدر کے اردو کے مصدر میں ہمیشہ آخر میں نہ آتا ہے. ہم نے کہا تھا آپ کو، جب ہم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کے قسموں کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے، تو مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے.
تو جس سے وہ چیزیں آدمی ظاہر ہو جو کوئی کام اختیاری اور بے اختیاری سے کرتا ہو، یعنی جو مصدر سے نکلے. جیسے کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اس کی لازم میں نہ آ گیا تو کھانے سے ہم بنائیں گے کھانے والا. یا پینا، یہاں نہ آ گیا لازم میں، یہ مصدر ہے، یہاں سے بنیں گے پینے والا. جو کھانے والا کوئی کام کرنے والا ہے، پینے والا یہ بھی کسی کام کرنے والے کو ظاہر کر رہے ہیں. یہ جو کھانے والا اور پینے والا ہے یہ اس میں فاعل کہتے ہیں. اب اس میں مفعول جو ہے وہ ذات جو جس پر کام واقع ہو، جس پر فعل واقع ہو. ہاں، جیسے لایا ہوا، کھایا ہوا، آیا ہوا. ہاں، اس ٹائپ کو جس پر فعل واقع ہو اس ٹائپ کے اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں مفعول کہیں گے، اور وہ اس میں نکرہ کے قسموں میں سے آتا ہے. اب ہے اس میں حالیہ. اس میں حالیہ وہ اسم جو فاعل اور مفعول کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کریں، جو فاعل اور مفعول کے حالت اور کیفیت کو ظاہر کرے. جیسے مسکراتا، یعنی مسکراتا ہوا شخص ہم نہیں کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو ہے کام کرنے والا یا جس پر کوئی کام واقع ہو وہ کس حالت میں ہے؟ مسکراتے ہوئے حالت میں ہے. یا ہنستا ہوا، گرتا ہوا، ہے نا. ہم اس حالت کو بیان کرنے کو، کسی فاعل اور مفعول کی حالت بیان کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں حالیہ کہتے ہیں. جیسے مسکراتا ہوا، گرتا ہوا، یہ ہے اس میں حالیہ جو اس میں نکرہ کے قسموں میں سے آتا ہے. اب اس کے بعد ہے حاصل مصدر. حاصل مصدر وہ اسم جو کسی فعل کے اثر سے کوئی کیفیت ظاہر کرے، جو کسی فعل کے اثر سے کوئی کیفیت ظاہر کرے. جیسے ہم کہیں گے تڑپنا. تڑپنا یہ کیا ہے؟ تڑپنا یہ فعل ہے، تو یہاں سے کیا اثر حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ تڑپ ہوتا ہے. جیسے چڑھنا سے چڑھاؤ، دوڑنا سے دوڑ ہوتا ہے. اس ٹائپ کے اس ٹائپ کے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ جس سے کوئی کیفیت ظاہر ہو اسے ہم حاصل مصدر کہتے ہیں، اور وہ بھی اس میں نکرہ میں ہوتا ہے. اس کے بعد کہیں گے ہم اس میں معاوضہ. معاوضہ آپ کو ویسے ہی معاوضہ کہنے سے آپ کو سمجھ میں، معاوضہ کہتے ہیں کسی کی خدمات یا کسی کی محنت کا مزدوری. ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں رنگائی. جیسے ہم کہتے ہیں سلائی، یعنی اگر کسی کی محنت، سلائی کرنے والے کو کوئی اگر ہم پیسہ دیں تو اس کو سلائی کہتے ہیں، تو اس کے معاوضہ ہو گیا، اس کی خدمات ہو گیا. تو اس ٹائپ کے اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ اس میں نکرہ کے قسموں میں سے اس میں معاوضہ کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس کے قسموں کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے اگلے لیکچر میں. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ بک میں آپ لکھ سکتے ہیں. والسلام علیکم، شکریہ، تھینکس.